بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہم ایک ترتیب سے اس اہم موضوع کو سمجھ رہے تھے کہ دین کیا ہے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے، ہم سے کیسے متعلق ہوتا ہے، روئے زمین پر دین کی ہدایت اور دعوت کون لے کر آتے ہیں، اور ان کے رخصت ہو جانے کے بعد اب یہ کس کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا چیز ہے جو مسلمان علماء کا مرکز و محور بنے گی، ایمان کے ظاہری و باطنی تقاضے کیا ہیں، اسی طریقے سے ایمان لانے کے بعد بندوں کے احوال کے نتیجے میں وہ کون سی صورتیں ہیں جو انہیں پیش آ سکتی ہیں۔ ہجرت کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی، آج اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ صاحب، ہم نے آپ سے سمجھا تھا کہ انسان کو بسا اوقات اس کی منصبی ذمہ داری، بسا اوقات خارجی حالات اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ کچھ ایسے ناگزیر تقاضے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایمان رکھنے والے کے لیے بہت ضروری ہو جاتے ہیں، اس پر پھر اس کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہجرت کے بارے میں ہم نے آپ سے جانا تھا کہ ہجرت کن مواقعوں پہ، کن صورتحال میں لازم ہو جاتی ہے ایک بندہ مومن کے لیے اگر اس کے پاس امکانات باقی ہوں، اور کیا تقاضے ہیں، اس کو میں زیر بحث لاؤں گا۔ تھوڑی سی بات میں ہجرت پہ کرنا چاہتا ہوں مزید۔ مجھے بتائیے گا، ہمارے ہاں ایک بالعموم جو مسلم سوسائٹی میں ہمارے فلسفی حکماء علماء ایک نفسیات پیدا کرتے ہیں، وہ آگے بڑھ کے اپنی جان، اپنا تن من دھن قربان کر دینے کی نفسیات ہے، ظلم کے خلاف اٹھنے کی نفسیات ہے، بغاوت کی نفسیات ہے۔ ہمارے تو شعراء بھی کہتے ہیں کہ بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق۔ تو اگر ایمان کو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، مذہب تو تدبیر، اسباب، ہجرت ان کی دعوت دے رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذہب کا یہ جو پورا کا پورا نظام فکر ہے، یہ انسان کو خیر کی طرف، اصلاح کی طرف، ٹھہراؤ کی طرف اور نئے اسباب، نئے مواقع تلاش کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے مذہب کیا کہتا ہے، ایک یہ کہ ہمارے عمومی رویے کیا ہیں۔ ہمارے عمومی رویوں کے پیچھے تاریخی واقعات ہوتے ہیں، تہذیبی روایتیں ہوتی ہیں، مذہب کی کچھ خاص تعبیرات کسی زمانے میں ہو گئی ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں، جو حالات عام طور پر مجموعی حیثیت میں کسی قوم کو پیش آتے ہیں، ان کی بنیاد پر بہت سی آراء قائم کر لی جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں ہمارا علم، ہمارے دانشور، ہمارے اساتذہ، دین بتانے والے، اسی طریقے سے قوموں کی تعمیر کرنے والے سیاسی رہنما بہت سی جو باتیں کرتے ہیں، وہ ان تمام عوامل کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اچھا، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا دین، اللہ کا دین، وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، وہ کس طریقے سے ان سارے معاملات کو دیکھتا ہے۔ تو اس میں نے یہ واضح کرنے کی صحیح کی کہ جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو پرسیکیوشن سے سابقہ پیش آ گیا ہے، اس کو مذہبی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ اپنے دین کا، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر پا رہا، تو اس صورت میں دین اس سے کیا کہتا ہے؟ ٹھیک، یعنی کیا دین یہ کہتا ہے کہ تمہیں اب سر دھڑ کی بازی لگا کے ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے جو ایسا کر رہے ہیں؟ اس طرح کا کوئی مطالبہ دین نے نہیں کیا۔ مطالبات کیا کیے ہیں اس طرح کی صورتحال میں، وہ ابھی زیر بحث آئیں گے، لیکن یہ بات ضرور کہی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے دین کے اظہار کے لیے، دین کے اعلان کے لیے، دین پر علانیہ عمل کرنے کے لیے اگر یہ فضا سازگار نہیں رہی تو کیا تم کہیں جا سکتے ہو؟ اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یعنی کیا خدا کی زمین وسیع نہیں ہے؟ خدا کی زمین جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں بہت وسیع تھی، کسی شخص پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے اٹھے اور کسی دوسری جگہ کا رخ کر لے۔ مشکلات اس وقت بھی تھیں، مثال کے طور پر جب صحابہ کرام حبشہ میں گئے ہیں تو پیچھے سے قریش ان کو لینے کے لیے پہنچ گئے، وہاں پر بھی وہاں کا حکمران اگر اس بات کے لیے آمادہ نہ ہوتا کہ ان کو وہاں رہنے دے تو شاید نکال دیا جاتا ان کو وہاں سے۔ تو مشکلات تو ہر دور میں ہوتی ہیں، لیکن اگر راستہ کھلا ہے تو پھر آپ کو اپنے ایمان کے علانیہ اظہار کے لیے دوسری جگہ چلا جانا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ اسی اصول پر صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرتیں کی، اسی اصول پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑ دیا۔ یعنی ایک طرف سے اللہ کی حجت پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، دوسری جانب جب یہ معلوم ہو گیا کہ قریش اور قریش کی قیادت اب جان کے در پہ ہے،
یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر کا معاذ اللہ خاتمہ کر دیں، تو اس وقت پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے. یعنی لوگ جان کے درپے ہو جائیں، لوگ مال کے درپے ہو جائیں، اور ان کے درپے ہونے کی جو وجہ ہے وہ صرف دین کے معاملے میں کسی چیز کا اظہار ہو، یعنی دین کا اظہار، دین پر علانیہ عمل کرنا، دین کی کوئی بات بتانا، دین کی کوئی دعوت پیش کرنا، کوئی بھی چیز اس کا باعث ہو سکتی ہے. ہر شخص اپنی منصبی ذمہ داریوں کے لحاظ سے اور اپنی حیثیت کے لحاظ سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کا اظہار کروں. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس طرح کے دوسرے معاملات کرنا وہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، لیکن بعض چیزیں اہل علم کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو جب یہ نوبت آ جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کیا اس موقع کے اوپر مخاصمت پہ اتر آنا چاہیے؟ کیا میدان میں آ جانا چاہیے؟ کیا اس وقت عالم جہاد بلند کر دینا چاہیے؟ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ تم یہ طریقہ اختیار کرو گے کہ اگر خدا کی زمین پر کوئی جگہ ہے تو پھر تم وہاں سے ہجرت کر جاؤ گے. یہ اس صورت میں ہے جبکہ پہلے ادھر دیکھیں کہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے. یعنی یہ نہیں ہے محض کہ حالات کچھ موضوع نہیں ہیں یا گرد و پیش کے ماحول میں ایسی فضا ہے کہ جس میں دین پر عمل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. یہ تو ہر جگہ ہوں گی، یہ ماحول ہر جگہ مسائل پیدا کرے گا، اس لیے کہ خدا نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. نہیں آپ کے جان مال آبرو کو دوسرے لوگ ہدف بنا لیں، وہ آپ کو مار دینا چاہیں، آپ کا مال لوٹ لینا چاہیں، آپ کو جزا و سزا سے نوبت آ جائے، یہ صورتحال جس وقت پیش آ جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی ہدایت فرمائی ہے کہ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ جا سکتے. آپ نہیں جا سکتے، یعنی حالات ایسے ہیں کہ پرسیکیوشن کی صورت بھی ہے، مذہبی جبر بھی ہو رہا ہے، آپ کو اپنے دین کا اظہار کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا، لیکن آپ نہیں جا رہے. اس صورت میں کیا کرنا ہے، اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں پھر قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ دونوں راستے ہوتے ہیں. یعنی آپ اپنے دین پر عمل کریں اور اس کے نتائج بھگت لیں، یہ عزیمت کا راستہ ہے. اور آپ اپنے دین پر علانیہ عمل نہ کریں، یہ رخصت کا راستہ ہے. یہ دونوں راستے بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سامنے آ گئے. یعنی جب آپ کی دعوت برپا ہوئی تو صحابہ کرام کے لیے مکے میں یہ حالات پیدا کر دیے گئے. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ دین کا اظہار کیا، لوگوں کے سامنے نماز پڑھی. جب وہ ہجرت نہیں کر سکے تو انہوں نے کوشش کی کہ جو کچھ وہ دین مانتے ہیں، جو کچھ دین سمجھتے ہیں، اس پر علانیہ عمل کریں. یعنی اپنی طرف سے حکمت کے ساتھ. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے میں باہر جا کے نماز کا اہتمام کرتے تھے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ دار ارقم میں لوگ جمع ہو کر نماز کا اہتمام کر لیتے تھے. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے لوگ گھروں ہی کے اندر رہ کر، یعنی اس طرح کا جماعت کا اہتمام نہیں ہو پاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں بھی رکھی گئیں. ہمیں مکے کی زندگی میں وہ سب چیزیں مل جاتی ہیں کہ جب پرسیکیوشن ہو رہی ہو، مارا پیٹا جا رہا ہو، حالات بہت ناسازگار ہوں اور آپ ہجرت بھی نہ کر سکتے ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جس کے اندر ہمت ہے، جس کے اندر حوصلہ ہے، وہ اپنے دین کے اوپر عمل کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ اگر کسی وجہ سے تم اظہار نہیں کر پاتے، کسی وجہ سے مراد یعنی جان مال آبرو کو خطرہ ہے اور تم اظہار نہیں کر سکتے، تو پھر تم اپنے دل میں ایمان پر قائم رہو گے. جہاں تک ہو سکتا ہے چھپ کے اللہ کے دین پر عمل بھی کرو گے. علانیہ پھر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ نہیں رہتا. تو یہ رخصت اور عزیمت دونوں صحابہ کرام کے زمانے میں سامنے آ جاتے ہیں. ان کی تصویریں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں. قرآن مجید نے جگہ جگہ ان موضوعات پر گفتگو کی ہے. مثلا سورہ عنکبوت تو خاص طور پر اسی چیز کو موضوع بنا کے بات کرتی ہے کہ اس میں عزیمت کی راہ اختیار کرنی چاہیے، ممکن حد تک اللہ کے دین کی گواہی دینی چاہیے. تاہم اگر کسی وجہ سے ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی رخصت پر عمل کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کا ایمان قبول فرما لیں گے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ کے الفاظ میں یہ بشارت بھی دے دی ہے، یہ رخصت بھی دے دی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کے دین کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس طرح کے حالات میں، وہ یہی طریقہ، یعنی وہ یہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ لوگ فساد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. جان و مال اور آبرو کے خلاف پہلے ہی لوگ کھڑے ہیں، اس کے بعد اور زیادہ خطرات اپنے لیے پیدا کر دیے جائے. تو آپ کے پاس اصل میں انتخاب صرف دو چیزوں کا ہے: اپنی جان مال آبرو کے خلاف دوسروں کو اقدام کرنے دیں اور دین کا اعلان کریں. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک پہلو ہے، گویا مظلومانہ طریقے سے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی طرف سے آخری اقدام کر ڈالا. لیکن مظلومانہ،
یہ نہیں کہ آپ کوئی اقدام کر ڈالیں. اور دوسرا وہی رخصت کا طریقہ ہے. اگر کہیں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اس کی میں نے وضاحت کی. ہمارے ہاں یہ ہے کہ عام طور پر اس کو فقہی تعبیرات میں ادا کیا جاتا ہے کہ دارالحرب بن گیا ہے یا کسی موقع کے اوپر یہ دارالکفر ہے. یہ تعبیرات ایک خاص دور کی تعبیرات تھیں، وہ ختم ہو گئیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ قرآن مجید میں پوری وضاحت سے بیان ہوا ہے. سنت میں اس کی عملی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا اسوہ وہ تاریخی طور پر ہمیں منتقل ہو گیا ہے. اس سب کو سامنے رکھ کر جب آپ غور کرتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے صحیح راستہ اس طرح کے موقعوں پر کیا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ یہ صورت ہر جگہ پیش نہیں آتی. کسی جگہ پیش آئے گی، کسی جگہ پیش نہیں آئے گی. ایک حالت میں پیش آئے گی، دوسری حالت میں پیش نہیں آئے گی. ایک ملک میں پیش آئے گی، دوسرے ملک میں پیش نہیں آئے گی. ایک زمانے میں پیش آئے گی، دوسرے زمانے میں پیش نہیں آئے گی. اس لیے میں نے ان کو اس ذیل میں رکھا ہے کہ یہ وہ تقاضے ہیں جو حالات کے لحاظ سے سامنے آتے ہیں. یعنی ایمان کے تقاضے زیر بحث ہیں تو اس میں ہم نے وہ تقاضے جو ہمہ وقت مطلوب ہیں وہ پہلے بیان کر دیے. یعنی اچھا عمل کرنا اور اپنے ماحول میں لوگوں کو کسی اچھی بات کی نصیحت کرنا، حق کی نصیحت کرنا، حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرنا، معروفات کی تلقین کرنا، منکرات سے روکنے کی صحیح کرنا اپنے ماحول میں. یعنی ہمارا اپنا ماحول، ہمارا گھر ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارے گرد و پیش کے لوگ ہیں، ہماری معیشت کے مواقع ہیں، جہاں جہاں ہم دوسروں سے کوئی بات کرتے، ملتے، تعلق پیدا کرتے، کہیں کاروبار کرنے کے لیے جاتے، کہیں ملازمت کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ ہمارا ماحول ہے. تو اس ماحول میں ہر انسان کو یہ کرنا چاہیے حکمت کے ساتھ جب موقع میسر ہو. یہ اصل میں وہ دعوت ہے جو فرد کی دعوت ہے. یہاں یہ موضوع نہیں، یہ دعوت کے ذیل میں اگر ہم گفتگو کریں گے تو اس کو تفصیل سے وہاں بیان کریں گے. یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک بندہ مومن اگر ایمان لانے کے بعد اچھا عمل کر رہا ہے اور اچھے عمل کے ساتھ وہ اپنے گرد و پیش کے بارے میں بھی بیدار ہے تو بس عمومی تقاضے پورے ہو گئے. اس سے زائد عام حالات میں کوئی تقاضا دین نہیں کرتا. اب خصوصی تقاضے زیر بحث ہیں. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے ہجرت. اس کی ہم نے اس سے پہلے بھی تفصیل کی اور اب بھی کچھ سوالات کا جواب دیا. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتا ہوں اس موضوع کو. ایک پہلو یہ بھی بیان فرمائیے گا کہ دین نے ہدایت دی ہے، اگر اسباب موجود ہیں، یہاں پر پرسیکیوشن، ظلم جبر کا بھگار گرم ہے، عمل کرنے نہیں دیا جا رہا اپنی دینی روایت پہ، تو آپ ہجرت کریں گے. اخلاقی طور پر تو سمجھ میں آتی ہے کہ نہ آپ نے اقدام کرنا ہے اور نہ اپنے آپ کو ہلاکت کے سپرد کرنا ہے. موقع ہیں تو نکلیں. میں دنیاوی اعتبار سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ہاں علم اور عمل کی تجربات کی روایت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہجرت خود مشن کے لیے بہت معاون، مفید، سازگار ثابت ہوتی ہے؟ اس کے عملی فوائد بھی باہر کیف دنیا میں آتے ہیں. لوگ اگر نکلیں، اپنی بستیوں سے نکلیں، نئے مخاطبین کی طرف جائیں، نئی جگہیں تلاش کریں، نئی عصبیت بنے، تو اس سے مشن کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جو مقصد ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ تو اس وقت کی صورتحال ہے نا جب آپ کو مجبوراً نہیں نکلنا پڑا. یعنی آپ ویسے حکمت عملی کے تحت فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کسی دوسری جگہ کے رہنا ہے. اس کے اسباب معاشی ہو سکتے ہیں، دنیا کی سیر بھی اس کا ایک سبب ہو سکتی ہے. اس میں تو لوگ نکلتے رہے ہیں. صحابہ کرام بھی نکلے ہیں، ہمارے صالحین بھی بعض اوقات سیاحت کرتے تھے. قرآن مجید نے خود سیاحت کو ایک بڑی دینی چیز قرار دیا ہے. یعنی دین کے لیے، علم کے لیے. آپ نے اگر دعوت کے مقصد سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی دوسری جگہ جا کر رہیں گے تو وہاں اللہ کا دین آپ کے ذریعے سے پہنچے گا، پھیلے گا. لیکن وہ سب چیزیں کوئی تقاضا نہیں بنتی، وہ میرا اور آپ کا انتخاب ہے. یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ صورت پیدا ہو جائے کہ جب آپ ایمان کا اظہار نہ کر سکیں، آپ کو پرسیکیوٹ کیا جائے، تو پھر یہ چیز لازم ہو جاتی ہے اگر جگہ میسر ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ نکلیں گے. جب آپ نکلیں گے تو پھر کچھ ضمنی فوائد ہر جگہ زیر بحث آ جاتے ہیں. بعض اوقات بڑے نازک حالات بھی پیش آتے ہیں. ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ جس پہ آپ باہر نکلتے ہیں تو پہلے سے بھی زیادہ سنگین صورتحال سے آپ کو سابقہ پیش آ سکتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کرم فرماتا ہے، راستے پیدا کرتا ہے. آدمی ایک جگہ سے نکلتا ہے، دوسری جگہ جاتا ہے، وہاں اس کے دین کے لیے، اس کی دعوت کے لیے جو کچھ اس نے اپنے پیش نظر مشن رکھا ہوتا ہے اس کے لیے بہت سازگار چیزیں میسر آ جاتی ہیں. پرانے زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، اس زمانے میں بھی ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں ہمارے علماء میں سے جو اپنے وطن کے حالات کے لحاظ سے نکلے. خاص طور پر عرب ملکوں میں جو حالات پیش آئے وہ باہر گئے، انہوں نے معاشرے کو دیکھا،
وہاں کے لوگوں تک بات پہنچائی، اور وہاں اس کے مواقع پیدا ہوئے کہ جو لوگ وہاں پر اپنی معاش کی ضرورتوں کے تحت گئے ہوئے تھے ان کی بچوں کی تربیت کا اہتمام ہوا، اچھے ادارے وجود میں آئے، تعلیم گاہیں بنی، مساجد کا اہتمام ہوا. تو یہ ضمنی فوائد تو ہر جگہ جہاں مسلمان جاتے ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ضمنی فوائد اس وقت زیر بحث آتے ہیں جب پہلے یہ متعین ہو جائے کہ اللہ کے دین کا تقاضا کیا ہے. تو یہاں پر ایمان کے تقاضوں میں جو ہجرت سامنے آتی ہے وہ زیر بحث ہے. یعنی ایمان ہے میرا اپنے رب کے اوپر، میں نے اپنے پروردگار کو مان لیا ہے، میرے اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے سے مجھے روکا جا رہا ہے. تو یہاں کیا صورتحال ہے، یعنی دین کیا کہتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں قرآن مجید کی روشنی میں ایک تجویز یہ دی گئی ہے کہ اگر راستہ کھلا ہے، تمہارے پاس کوئی ہجرت کی جگہ موجود ہے، تو پھر تم اپنے وطن کو چھوڑ کر وہاں ہجرت کر جاؤ. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو. یہ بیان فرمائیے گا، ہم نے اپنے ملک میں بھی دیکھا بعض لوگ بالکل نظر آتا ہے کہ ان کی جان مال آبرو سب کو خطرہ لاحق ہے، ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے، اقدامات بھی ہوئے، اس کے نتیجے میں انہوں نے ہجرت کی، لیکن ہماری قوم جو ہے وہ ان کو بزدل قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہے، اگر آپ کے ملک میں آپ کو خطرات تھے تو آپ یہیں پر رہ کر ان کا سامنا کرتے اور اپنی جان قربان کر دیتے. تو یہ جو بزدلی سے تعبیر کیا جاتا ہے ہجرت کو، میدان چھوڑ دینے کو، وہاں سے نکل جانے کو، قرآن مجید کیا اس سے بالکل مختلف تصویر پیش کر رہا ہے، اور کیا مسلمانوں کو ایسے لوگوں کو بزدل کہنا چاہیے؟ جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت پہ رہنمائی ہمیں مل رہی ہے، اس میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کیا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ کا خاتمہ کر دینے کا فیصلہ کر لیا تو آپ نے اپنے صحابہ کا ایک جتھا متعین کیا؟ کیا آپ نے اس موقع پر مزاحمت کا راستہ اختیار کیا؟ خود صحابہ کرام نے کیا ایسا کیا؟ یعنی انہوں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہی بات کہی. یعنی یہ تو کسی مقام پر بھی نہیں کہا گیا کہ اگر آپ ایسی صورت محسوس کریں تو اس کے بعد آپ کو وہیں کھڑے رہنا چاہیے. وہاں کھڑے رہنے کی بھی بعض صورتیں ہوتی. یعنی اگر آپ کے پاس جدوجہد کا کوئی میدان ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی سیاسی جدوجہد کر رہا ہے، یعنی اس طرح کی بھی صورت پیش آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو پھر یہی موضوع ہے کہ وہ اسی مورچے پر جمع رہے. لیکن اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے دین کی بات کرنا چاہتے ہیں، دین کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، دین لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اسی کو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی کے رستے میں مزاحمت پیش آ گئی ہے، تو پھر جو دین میں بتائے ہوئے طریقے ہیں وہی اختیار کیے جائیں گے. یعنی یہ چیز کہ کیا چیز بہادری ہے، کیا چیز بزدلی ہے، کیا چیز میدان میں کھڑا ہونا ہے، کیا وہاں سے جانا ہے، کیا رخصت ہے، کیا عزیمت ہے، یہ اللہ کا دین بتاتا ہے. اس کو اپنے تصورات کے مطابق اخذ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، ہم سب ہجرت کے حوالے سے ایک آخری سوال چاہتا ہوں، اس میں بھی آپ رہنمائی کریں. ہمارے بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ اگر موقع پیدا ہو ہی گیا ہجرت کا اور امکان بھی ہے تو اس میں ترجیح اول مسلم ممالک بننے چاہیے. یہ مغربی ممالک میں جا کے اگر مسلمان ہجرت کرنے کے بعد سکونت اختیار کرتے ہیں تو یہ دین کی مجموعی مزاج یا مذہب جو چاہتا ہے کہ مسلمان معاشرے ہی میں کام کیا جائے خیر کا، اس سے متصادم ہے. تو کیا ترجیح ہے ہجرت اگر مسلمان کرتا ہے اس کو پرسیکیوشن کا سامنا ہے کہ لازماً مسلم ممالک میں ہی جائے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں وہ کون سا ملک ہے کہ جو آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہے؟ یعنی آپ کہاں جائیں گے؟ تو اس وجہ سے اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے سازگار ماحول کہاں ہے. یعنی کوئی قاعدہ نہیں اس کے لیے بنایا جا سکتا. ہر آدمی سب سے پہلے یہی سوچے گا کہ میں ذرا اپنے قریبی ماحول میں رہوں، ان لوگوں میں رہوں جہاں میرے لیے، میری اولاد کے لیے بھی دینی ماحول میسر رہے. تو پہلی ترجیح تو ہر آدمی کی فطری طور پر یہی ہوگی. لیکن حالات کیا ہیں، کون سی جگہ آزادی سے کام کرنے کے لیے مواقع آپ کو فراہم کر رہی ہے، کہاں آپ منتقل ہو سکتے ہیں. موجودہ زمانے کی نوعیت تو وہ نہیں ہے جو قدیم زمانے میں تھی کہ آپ نے اپنے اونٹ پر اپنے اسباب رکھے اور آپ نکل کھڑے ہوئے اور کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیرا ڈالنے کے لیے موقع مل ہی جائے گا. اب تو آپ کے لیے ویزے کے اسباب پیدا ہوں گے، آپ کے پاسپورٹ ہوں گے، آپ کے لیے داخلے کے راستے کھلیں گے. تو اس وجہ سے آج کے زمانے میں آپ کو یہ فیصلہ حالات کی بنیاد پر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو. ایمان کے عمومی تقاضے تو بیان ہوئے کہ آپ نے عمل صالح کرنا ہے، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، لیکن حالات کی رعایت سے جو سچویشن پیش آتی ہے ان میں ہجرت ہے. دوسری چیز جو آپ نے بیان کی وہ نصرت ہے. نصرت کس وقت وہ موقع پیدا ہوتا ہے کہ نصرت اب ہم نے کرنی ہے، ایمان کا تقاضا بن جاتا ہے، اور اس میں لوگوں کی کیپیسٹی کے لحاظ سے نصرت کرنی ہے، حالات کی رعایت سے نصرت کرنی ہے، نصرت کہیں ضروری ہو جاتی ہے یا مستحب چیز ہے؟ اس چیز کو ذرا بتائیے گا. یعنی دوسرا تقاضا یہ ہے. پہلا تقاضا ہم نے بیان کیا
کہ اگر کہیں پرسیکیوشن کی صورتحال ہے اور آپ کے پاس کوئی ہجرت کی جگہ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں. ٹھیک. وہ یہ نہیں کہتے کہ وہاں اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں یا اپنے مال کو خطرے میں ڈالیں یا اپنی آبرو کو خطرے میں ڈالیں. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دین کی نصرت. دین کی نصرت ایک بڑی خوبصورت تعبیر ہے. ہمارے ہاں جب لوگوں نے دین کی دعوت کے لیے یا دین سے متعلق کوئی کام کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا تو طرح طرح کی چیزوں کو اس کے حدود سے آگے بڑھا دیا. بعض نئی اصطلاحات بھی ایجاد کر لی، جس طرح کہ ہمارے ہاں اقامت دین کا ایک مدعا واضح کیا گیا. ہم اس پر تفصیلی تبصرہ کر چکے ہیں کہ وہ در حقیقت کوئی تقاضا نہیں تھا ایمان کا، وہ در حقیقت پورے دین کے بارے میں ایک ہدایت تھی. اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ دین جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ پیغمبروں کا دین ہے، اور سب پیغمبروں کو یہ دین اس ہدایت کے ساتھ دیا گیا تھا کہ تم اس دین کو اپنی زندگی میں قائم رکھو. وہ اسی طرح کی ہدایت تھی جیسے اللہ تعالیٰ پورے دین کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. اس کی ہم نے بہت تفصیلی وضاحت کر دی. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کی چیزوں کے لیے جن کے لیے ہمارے ہاں کبھی دعوت، کبھی تبلیغ، کبھی اسی طریقے کی بعض تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں، اور خاص طور پر پچھلے زمانے میں اقامت دین کی تعبیر اختیار کی گئی. یہ تعبیرات بالکل مختلف مفہوم میں قرآن میں استعمال ہوئی ہیں. قرآن مجید ان تمام چیزوں کے لیے جو تعبیر اختیار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نصرت. اب اس کا مطلب سمجھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ دین سے میری محبت ہے، میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، میں اپنے دین کا فروغ چاہتا ہوں، میں اپنے دین کو دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ وہ فطری جذبات ہیں جو ہر شخص میں پیدا ہوتے ہیں، یہ موجود ہے میرے اندر. لیکن ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یکساں صلاحیتیں دے کے پیدا نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کا نظم اسی طرح قائم کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کچھ لوگ لیڈرشپ کی صلاحیتیں لے کے آتے ہیں، یعنی وہ آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرتے ہیں، کوئی منصوبہ پیش کرتے ہیں، کوئی مشن اپنے پیش نظر لاتے ہیں، اور باقی لوگ پھر ان کی بات سنتے اور آواز دیتے ہیں. بالکل یہی چیز دین میں بھی ہوتی ہے. ہم نے جا کر ایک بستی میں رہنا شروع کر دیا، وہاں 10 20 50 گھر بن گئے. اب یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو توفیق دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں پر ایک معبد ہونا چاہیے، ایک مسجد ہونی چاہیے. مسجد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جگہ، ظاہر ہے خالص دینی چیز ہے. وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آئیے ہم مل کے ایک مسجد بناتے ہیں. اس نے آواز دی. اب اس موقع کے اوپر آپ اس کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں. نصرت کا مطلب ہے مدد کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس وقت دین کی خدمت کا یا دین کے فروغ کا یا دین کے لیے جد و جہد کا کوئی آوازہ بلند ہو اور تم یہ سمجھو کہ یہ فی الواقع دینی کی بات ہے اور یہ صحیح بات ہے جو کہی جا رہی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم آگے بڑھو اور اس آوازہ بلند کرنے والے کی مدد کرو. اچھا، اس کو ہم دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی بڑی ذمہ داری قرار دیا. صحابہ کرام اصل میں اسی کام کے لیے آگے بڑھے. یعنی ایک تو یہ تھا نا، دعوت دی گئی اور انہوں نے دین قبول کیا. اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ صرف یہ نہیں کہ تم اس دین کو قبول کرو، بلکہ تم میرے ساتھ اس بات کا عہد کرو کہ اس دعوت کے کام میں بھی میرے بھائی بن کر، میرے ساتھی بن کر اٹھو گے. یہ جو صحابی کا لفظ ہے یہ اصل میں اسی چیز کو بیان کرتا ہے. اور مسند احمد کی روایت میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ابتدائی زمانے کی دعوت ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ کون میری بیعت کرتا ہے کہ ان یکون اخی و صاحبی، کہ وہ میرا بھائی بن کر، میرا ساتھی بن کر میرے اس مشن میں کھڑا ہو جائے. اس طرح کی آواز کسی موقع کے اوپر اٹھ سکتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی سادہ مثال ہے، ہر مسلمان معاشرے یا ہر مسلمان بستی کی ضرورت یہ ہے کہ وہاں ایک مسجد ہونی چاہیے، لوگ وہاں عبادت کر سکیں. ایک بندے نے اٹھ کے آواز لگائی. اب باقی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اس کی مدد کرنی چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق. یہ جو نصرت ہے اس میں ہر جگہ مستطاعتم کی شرط لگی ہوئی ہے. اچھا، یعنی جو ہمت ہے، جو طاقت ہے، جتنا اللہ نے آپ کو وسعت بخشی ہے اس کے لحاظ سے آپ مدد کریں. یہ مدد وقت دینے میں بھی ہوتی ہے، یہ اخلاق کی تائید کرنے میں بھی ہوتی ہے، یہ مال خرچ کرنے میں بھی ہوتی ہے، یہ کسی کام میں ساتھ ہو کر جدوجہد کرنے میں بھی ہوتی ہے. 10 چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کی مختلف صورتیں آپ دیکھیے جو خود ہمارے معاشرے میں پیش آتی رہی ہیں. یعنی اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ دین کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ دنیا کی تعلیم کا بندوبست تو اپنے ارج پر لوگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ بندوں نے یہ خیال کیا کہ لوگوں کو دین کا عالم بننا چاہیے. دین کے عالم بننے کی اللہ نے ترغیب دی ہے.
یعنی یہ بتایا ہے، جس طرح کہ ہم اس سے پیچھے بحث کر کے دیکھ چکے ہیں کہ کچھ لوگوں کو لازماً اپنے آپ کو دین کا عالم بنانے کے لیے پیش کرنا چاہیے اور وہ دین کی سچی بصیرت حاصل کریں۔ اس مقصد کے لیے وہ کہاں جائیں؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ایک صورت یہ رہی ہے کہ لوگ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتے تھے، مختلف اہل علم سے دین کی تعلیم حاصل کر لیتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ صورتحال تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ کسی شخص نے یہ خیال کیا کہ مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں ایک بڑے عالم ہیں، ہم یہ بندوبست کر دیتے ہیں کہ طالب علم ان کے پاس آئیں، وہ یہاں قیام کر لیں، یہاں سے ان کے کھانے کا بندوبست ہو جائے، وہ آ کے دین سیکھنا چاہیں سیکھ لیں۔ اسی سے آگے بڑھ کر مدرسوں کا، باقاعدہ تعلیم گاہوں کا تصور پیدا ہو گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی دین کی خدمت کا ایک کام ہے جس کے لیے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اہتمام کیا۔ جب وہ اہتمام کریں گے تو آپ کی مدد اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہوگی ان کو، تو گویا اب نصرت کا یہ عمل شروع ہو گیا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ دین کی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، آپ اس تعلیم دینے کے طریقے پر، ان اشخاص پر مطمئن ہیں، آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ایک نیکی اور خیر کا کام ہے جو ان لوگوں نے شروع کیا ہے میرے دین کے لیے، کیونکہ دین تو آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، اس کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنی استطاعت کی حد تک، ہو سکتا ہے ساتھ شریک ہو جائیں، ہو سکتا ہے اینٹیں ڈھونے میں شامل ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی جگہ دے دیں، ہو سکتا ہے کوئی مالی تعاون کر دیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ تعبیر ہے نصرت، یعنی دین کی مدد کرنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارے محلوں میں، ہمارے گرد و پیش پہ تو لوگوں کو اب دین کا کچھ بھی علم حاصل نہیں رہا، یہ تو باقاعدہ مدرسے ہیں، یہ جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ کسی کو کلمہ بھی ٹھیک نہیں آتا، کوئی نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھتا، بعض بستیوں میں لوگ دین کے علم سے بالکل ہی بیگانہ ہو چکے ہوئے، تو انہوں نے آواز دی اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ ہمارے ساتھ آئیے، ہم ان لوگوں کو دین سکھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو جو کلاسیکی پس منظر میں تبلیغی دعوتیں پیدا ہوئیں وہ دنیا بھر میں اسی طریقے سے پیدا ہوئیں، تو اس میں لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، کوئی چلنے کے لیے تیار ہو گیا، کوئی 2-4 دن ساتھ لگانے کے لیے تیار ہو گیا، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا، یعنی جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ گویا یہ بھی ایک نصرت کا کام تھا، ہوا ہمارے ہاں بہت بڑے پیمانے پر ہوا، اور لوگوں نے اس میں اپنا وقت بھی دیا، اپنا سرمایہ بھی دیا۔ اسی طریقے سے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ بعض جگہوں پر بعض اہل علم نے یہ محسوس کیا کہ ایک جمہوری معاشرہ قائم ہو گیا ہے۔ یہ جمہوری معاشرہ اگر قائم ہو گیا ہے تو اس کے اندر ان لوگوں کو اقتدار میں آنا چاہیے، جب یہاں پارٹیاں بن رہی ہیں، سیاسی جدوجہد ہو رہی ہے، تو ان لوگوں کو اقتدار میں آنا چاہیے دین پر عمل کرنا چاہتے ہوں، جو اپنی زندگی دین کے مطابق گزارتے ہوں، جن کے ذریعے سے ہم ایک مرتبہ پھر وہ جھلک دیکھ سکے جو کبھی چشم فلک نے خلفائے راشدین کی صورت میں دیکھی تھی۔ تو یہ بھی ایک نیک مقصد تھا، اس مقصد کو سامنے رکھ کے انہوں نے آواز دی۔ تو اس میں بھی کیا ہوگا؟ آپ ان کا ساتھ دیں گے تو یہ کیا چیز ہوگی؟ نصرت۔ تو یہ میں نے اس کی چند بڑی بڑی مثالیں دی ہیں۔ تو گویا دین میں طریقہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ وہاں کیا ہوا، ہر شخص پر اقامت دین فرض ہے۔ یہ بے معنی بات تھی، اقامت دین کا یہ مطلب ہی نہیں تھا۔ اقامت دین کا مطلب ہے دین پر عمل کرنا۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں دین کی اقامت کرتا ہوں، جب میں روزہ رکھتا ہوں تو دین کی اقامت کرتا ہوں، دین پر عمل پیرا ہونا یہ اس کا مطلب تھا۔ وہ کوئی خاص فریضہ تھا ہی نہیں، البتہ اس کے لیے صحیح تعبیر کیا تھی؟ وہ ہے جس کو قرآن مجید نے نصرت سے تعبیر کیا، اور آپ دیکھیے اس کے لیے الفاظ کیا اختیار کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے دین کے مددگار۔ اللہ کے دین کا تقاضا ہے مسجد بننی چاہیے، اس میں مدد کرو۔ اللہ کے دین کا تقاضا ہے کوئی تعلیم گاہ قائم ہونی چاہیے دین کی تعلیم کے لیے، اس میں مددگار بنو۔ اللہ کے دین کا تقاضا ہے کوئی سیاسی جدوجہد ہونی چاہیے، آپ مطمئن ہو گئے ہیں یہ ہو سکتی ہے، دین کے تقاضوں کے مطابق ہو سکتی ہے، فلاں آدمی فی الواقع اس کا اہل ہے، وہ فی الواقع رہنمائی کر سکتا ہے، تو آئیے اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو گویا یہاں پر آپ یہ بھی طے کرتے ہیں پہلے کہ یہ کام دین کا ہے، یہ بھی طے کرتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح اصول پر ہو رہا ہے، یہ بھی طے کرتے ہیں کہ یہ کام جس تعبیر کے مطابق ہو رہا ہے میرے نزدیک وہ بالکل درست ہے، اس میں دین کا منشا بالکل صحیح سمجھا گیا ہے، حالات کے لحاظ سے بھی صحیح اقدام ہے۔ اب آپ اپنی استطاعت کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ اس میں اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرتے ہیں۔ تو یہ آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ اس کو صف کی سورہ میں دیکھیے، سورہ صف میں یہ کس پس منظر میں آئی ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اللہ کے آخری پیغمبر نے لوگوں کو بلایا ہے، اب قرآن مجید اس کی دعوت دیتا ہے۔ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟
کہ لوگوں اٹھو اور اٹھ کر جہاد کرو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، یعنی ایک اور تقاضا پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ وہ میدان میں آئیں اور میدان میں آ کر جس طریقے کی پرسیکیوشن کی صورتحال پیدا کی ہے اس کا خاتمہ کر دیں، اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے اس سرزمین عرب میں اللہ کے دین کا غلبہ قائم ہونا ہے، یعنی ایک مشن دے دیا گیا۔ اس مشن کے لیے تمہیں جدوجہد کرنی ہے۔ جدوجہد دعوت کے میدان میں بھی ہوتی ہے، اس سے آگے بڑھ کر قتال کی صورت میں بھی ہوتی ہے، تو اس میں دعوت دی گئی، اور دعوت کے لیے ترغیب کا یہ انداز اختیار کیا گیا کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ آؤ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو۔ اب اللہ کی راہ میں جدوجہد کی دعوت جب دے دی گئی تو ہر آدمی سے کس چیز کا تقاضا کیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ اس میں بتایا گیا کہ پیغمبروں نے بھی ہمیشہ اسی کا تقاضا کیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے جو بات ہوئی اس میں کیا ہوا کہ پیغمبر کا ایک مشن ہوتا ہے، اس مشن کے لیے جب ساتھیوں کو بلایا گیا تو اسی لفظ کا استعمال کیا گیا۔ یہ نہایت خوبصورت تعبیر ہے کہ دین میں بعض اوقات، بعض حالات میں، بعض مواقع پر ایک اور تقاضا پیدا ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا، کہ دین کی خدمت کا کوئی کام سامنے آ جاتا ہے، مسجد بنانے کا کام، تعلیم دینے کا کام، لوگوں تک خدا کے دین کو پہنچانے کا کام، جدوجہد کرنے کا کام، کسی موقع پر کسی سیاسی اقدام کی نوعیت جو دین کے لیے کیا جا رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے جہاد و قتال کے مواقع۔ تو ان میں سے جو موقع بھی آ جائے پہلے آپ یہ طے کریں گے۔ وہاں تو طے تھا نا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو یہ تھا کہ مجھے کوئی تحقیق کر کے طے نہیں کرنا کہ کیا چیز ہونی اور کیا نہیں ہونی۔ اللہ کا رسول ہے، میں نے ایمان قبول کر لیا، یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کا حکم پہنچ گیا، اس کے بعد فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہاں پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کام دین کا ہے، یہ صحیح کام ہے، یہ فی الواقع صحیح اصول پر ہو رہا ہے۔ آپ کا اطمینان ہو گیا، آپ کا اطمینان ہو گیا، اب آپ اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد اگر آپ مزدوری کرنے والے ایک عام آدمی ہیں، آپ کوئی بڑے کھاتے پیتے لوگوں میں سے ہیں، آپ دنیا کے اندر کوئی بڑی غیر معمولی دانش اور علم لے کر آئے ہیں، جو کچھ بھی اثاثہ آپ کے پاس ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس میں اتنی مدد کر سکتا ہوں، تو مستطاعتم، یعنی جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے لحاظ سے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کام صحیح ہے یا نہیں یہ بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ظاہر ہے آج کے زمانے میں یہ فیصلہ بھی اجتہادی فیصلہ ہوگا۔ ممکن ہے ایک کام کو دین کا کام کہا جا رہا ہو، میرا اس پر اطمینان نہ ہو، ایک کام کے لیے دعوت پیش کی جا رہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت تو صحیح اصول پر نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں یہ سوالات نہیں ہوتے، اس لیے وہاں تو یہ بتایا گیا کہ اگر تم وہ تجارت کرنا چاہتے ہو جو تمہیں اللہ کے ہاں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات دلا دے، تو اس پیغمبر کی بات مانو اور اس کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہاں تو دعوت بھی متعین، شخصیت بھی متعین، کام بھی متعین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کر دی گئی۔ لیکن آج کے زمانے میں ظاہر ہے یہ سارے معاملات اجتہادی طور پر پیش آئیں گے۔ جب ہم فیصلہ کر لیں تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی ہمت و استطاعت ہے اس کے مطابق اس کام میں مدد کریں۔ یعنی یہ نہیں کیا گیا کہ ہر آدمی سے یکساں تقاضا کیا گیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، اس کے پاس اسباب کیا ہیں، مستطاعتم، جتنی استطاعت ہے اللہ کے دین کی مدد کرو۔ تو اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی نصرت، جتنے دین کے کام بھی اس امت کی تاریخ میں ہوئے ہیں ان میں اصل بات یہ ہے، یعنی کبھی وہ کام زبان اور قلم سے ہوئے ہیں، کبھی وہ کام اداروں کو بنانے کی صورت میں ہوئے ہیں، کبھی وہ مساجد کی تعمیر کی شکل میں ہوئے ہیں، کبھی وہ تیغ و صنع کے ذریعے سے ہوئے ہیں۔ جو کام بھی دین کی خدمت کا ہے ان سب کاموں کے لیے جامع تعبیر ہے دین کی نصرت، اور یہی تعبیر ہے کہ جو صحیح طریقے سے بات کو بیان کرتی ہے، یعنی دعوت کسی رہنما کی طرف سے آئے گی، پہلے کوئی آدمی اقدام کرے گا، اس کے بعد عام لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، اپنے حالات کے لحاظ سے اس میں مدد کریں۔ ہم سب بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا، تفصیل سے قرآن مجید کے وہ حوالے بھی پڑھ کے کہ نصرت دین سے کیا مراد ہے، کیا دائرہ ہے، اور سب سے اہم بات استطاعت کی۔ کچھ ضمنی پہلو میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا۔ یہ فرمائیے گا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام دین کا کام ہے تو اب کیا یہ لازمی تقاضا ہے کہ اس کو کرنے والے بھی مسلمان ہوں؟ میں چند عملی مثالیں آپ کے سامنے دو رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک غیر مسلم ہے اور وہ ایک
اخلاقی تربیت کا ادارہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے. میرے دین کا مقصد بھی مکارم اخلاق کو اعلیٰ درجے تک پہنچانا ہے، لوگوں کی اخلاقی تربیت ہے. تو اب میں کیا اس غیر مسلم ادارے کی بھی مدد کر سکتا ہوں؟ یہ بھی دین کا کام بنتا ہے. اور ایک اور مثال، کہیں پہ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، ان کو ان کے دین پہ عمل کرنے نہیں دیا جا رہا اور وہ غیر مسلم ہیں، تو اب کیا ایک مسلمان نصرت دین کے اصول کے اوپر ان کی بھی مدد کر سکتا ہے؟ کیا یہ بھی کوئی دینی خیر کا کام ہے؟ دیکھیے، جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں وہ اپنی ذات میں نیکی کے کام ہیں. اگر کوئی آدمی لوگوں کی اخلاقی تربیت کر رہا ہے یا کوئی آدمی عام لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی ادارہ بنا رہا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ ہمارے پیغمبر کا اسوہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ابھی آپ نبوت کے منصب پر بھی فائز نہیں ہوئے تھے، اس حلف میں شرکت کی تھی جس کے تحت لوگوں کی مدد کا ایک نظام بنایا گیا تھا، اور وہ مشرکین ہی کے ذریعے سے بنا تھا. ان کے ساتھ مدد میں آپ شریک ہوئے، اور بعد میں بھی آپ نے کہا کہ مجھے آج بھی اس کی دعوت دی جائے تو میں اس کا حصہ بنوں گا. یہ نیکی اور عمل کے کام ہے. نصرت دین میں دین اصل چیز ہے پہلے. یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے دین کی دعوت دی جا رہی ہے. دین ظاہر ہے کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت ہمارے سامنے پیش کی اور اللہ کی جو ہدایت ہم تک پہنچائی ہے. تو یہ جتنی مثالیں آپ نے دی، یہ عمل صالح کی مثالیں ہیں. وہ تو آدمی کو کرنا ہی چاہیے، اور اس میں اگر کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے، خیر کا کام ہو رہا ہے، اس میں تعاون کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے بالکل جائز ہے. وہ اپنے حالات کے لحاظ سے اس کا فیصلہ کرتا ہے. اب اگر غریبوں کی مدد کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے یا لوگوں کی صحت کے مسائل کے لیے کوئی ادارے بنائے جا رہے ہیں، تو یہ سب نیکی اور خیر کے کام ہیں. نصرت کی تعبیر اس وقت ہوتی ہے جب دین کو سامنے رکھ کر آپ خدمت کا کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے لیے آواز دیتے ہیں. تو اس کو بیان کیا، اسی لیے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اللہ تعالیٰ نے نیکی کے جو عام کام تھے، مثلا انفاق کرنا، مثلا غریبوں کی مدد کرنا، مثال کے طور پر کسی آدمی کی ہمدردی میں اس کے ساتھ مل کر کوئی ہدایت کا کام کرنا، وہ جتنی چیزیں ہیں وہ الگ سے بیان فرمائی ہیں. وہ تو یہ بھی کہا ہے کہ تم کسی اسیر کو اگر آزاد کرانے میں مدد کرتے ہو، تم کسی غلام کو چھڑانے میں مدد کرتے ہو، تو یہ سب نیکی اور خیر کے کام ہیں. نصرت دین کی تعبیر اس کے لیے نہیں ہے. یہ تعبیر ان چیزوں کے لیے ہے جن میں اصل محرک اٹھنے والوں کا دین ہے. ٹھیک ہم سب بہت ہی خوبصورتی سے واضح کیا. اس کو آگے بڑھاتا ہوں بات کو. یہ بیان فرمائیے گا کہ آپ نے فرمایا استطاعت، آپ کی جو کیپیسٹی ہے، آپ کی جو صلاحیت ہے، اسی کے لحاظ سے آپ نے نصرت بھی کرنی ہے. جو ہمیں بچپن سے مثالیں بیان کی جاتی ہیں صحابہ اکرام کی، وہاں پر تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے تو جو کچھ ان کے گھر میں تھا وہ سب کچھ لے آئے، اور جب پوچھا گیا کہ پیچھے کیا چھوڑا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول. تو وہاں پر تو ہمیں لگتا ہے کہ استطاعت سے بڑھ کے آدمی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کے دین کی نصرت میں خرچ کر رہا ہے. تو پھر یہ استطاعت اور صحابہ اکرام کا جو رویہ تھا، اس کے درمیان کیا توفیق ہوگی؟ یعنی یہ واقعہ سب کو پیش آ گیا، سارے صحابہ اکرام نے یہ کام کیا تھا. وہی بات ہے کہ ہر آدمی نے اپنی استطاعت، اور استطاعت میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا حوصلہ بھی اس میں شامل ہے، حالات کا تجزیہ بھی شامل ہے، آپ اس کے ماں بعد کس صورتحال سے دوچار ہوں گے اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں. تو سیدنا صدیق نے یہ فیصلہ کیا، اسی طرح سیدنا عمر نے اس سے مختلف فیصلہ کیا، بعض دوسرے صحابہ نے اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلے کیے. تو یہ جب کہا جاتا ہے مستطاعتم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک معیار نہیں بنا دیا گیا. یعنی سیدنا صدیق ہی کے معیار کو سامنے رکھ کر سب سے تقاضا نہیں کیا گیا. ہر آدمی اپنے حالات، اپنے حوصلے، اپنی ہمت، اپنی صورتحال کے لحاظ سے خود فیصلہ کرے گا کہ اسے کیا کرنا. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں بحث کو. یہ بتائیے گا، ہمارے ہاں یہ ایک نصرت دین کے باب میں بہت اہم بحث پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ لوگ دین کی نصرت کے کام تو کر رہے ہوتے ہیں، گھر بار چھوڑ کے تبلیغ میں بھی نکلے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، مال بھی، ہر چیز خرچ کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے اپنے فرائض تھے، ان کے اپنے بیوی بچے، ان کے رشتہ دار، ان کے اعزا اقربا، ان کے حقوق نظر انداز ہو جاتے ہیں. تو نصرت دین میں کیا یہ ترتیب بھی ملحوظ رکھنی ہے کہ پہلے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ نصرت کے کاموں میں آئے گا؟ بالعموم جو مسلمان معاشرے ہیں ان میں اس سے الٹ تصویر دیکھنے کو ملتی ہے. یہ الٹ تصویر تو ایک المیہ بن جاتی ہے. دیکھیے، سب سے پہلے جو انسان کے اوپر ذمہ داریاں ہمہ وقت عائد ہوتی ہیں، ہم نے بھی ان کو بیان کیا. یعنی آپ سے پہلا تقاضا یہ کیا گیا ہے کہ آپ اچھا عمل کریں گے. تو کیا کسی کا حق مارنا یہ اچھا عمل ہے؟ حق ادا نہ کرنا یہ اچھا عمل ہے؟ اگر آپ نے شادی کی ہے، آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اعزاء اقربا کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، تو ظاہر ہے کہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا تو آپ عہد کر چکے ہیں.
یہ آپ کو ہر حال میں ادا کرنی ہے. اسی لیے مستطاعتم کی شرط ہے کہ جس وقت آپ ان فرائض سے فراغت پاتے ہیں، جو ذمہ داریاں آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمہ وقت عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں سے اگر کچھ بچتا ہے، اگر مثال کے طور پر جیسے آپ نے سوال کیا کہ اعمال صالحہ کے تحت میں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ میں کام کر رہا ہوں نا پہلے سے، اس کے بعد میرے پاس کیا باقی رہے گا. خود قرآن مجید نے انفاق کے جب تقاضے کیے لوگوں سے، خاص طور پر جہاد کے لیے انفاق جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے کیا گیا، تو اس میں بھی دیکھیے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے مطالبات کیا ہوتے ہیں؟ ضرورت سے زیادہ. یعنی ضرورت کیا ہے؟ حال کی ضرورت، مستقبل کی ضرورت، اسی طریقے سے ذاتی ضرورت، اسی طرح کاروباری ضرورتیں. ان چیزوں کے بعد اللہ کے تقاضے شروع ہوتے ہیں. تو دین کی نصرت سے پہلے یہ تو ذمہ داریاں آپ لے چکے ہیں، یعنی بیوی کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، یہ ہر حال میں آدمی کو ادا کرنی چاہیے. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کچھ وقت بچ رہا ہے، میں کسی کام میں کچھ ہاتھ بٹا سکتا ہوں، یا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں وہ پیش کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں لوگوں کو علم دینے میں تعاون کر سکتا ہوں. تو جو اس کے پاس موجود ہے اس میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے، اگر آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑا ہے تو پہلے ان تمام معاملات سے ہاتھ اٹھائیے. اگر شادی کی ہے آپ نے تو آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں، تو آپ کی بیوی کی ذمہ داری، آپ کے گھر والوں کی ذمہ داری، آپ کے اعزاء کی ذمہ داری، یہ کسی حال میں بھی ختم نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے پوچھا آ کے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا کیا معاملہ ہے، تمہارے باپ کا کیا معاملہ ہے، ان کو تو تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہی انسان کو دین کی نصرت کے کام کرنے چاہیے. اور دین کی نصرت کے جتنے کام ہیں، جب تک کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کسی چیز کو لازم نہ کر دیا جائے، وہ مستحب ہوتے ہیں، نفل کام ہوتے ہیں. تو آپ فرائض کو چھوڑ کر تو نوافل کی طرف نہیں بڑھ سکتے. اگر فرض یہ ہے کہ ماں بیمار ہے، اس کا علاج کرانا ہے، تو پہلے وہی ذمہ داری پوری کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اور نوافل کے درمیان، جو واجبات اور مستحبات کے درمیان ترتیب قائم کر دی ہے، وہ کسی حال میں بھی الٹ پلٹ نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے ہم صاحب، ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھ کے چاہتا ہوں، اس پہ آپ تبصرہ فرمائیے. ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں یہ چیز زیر بحث آتی ہے کہ ایک مسلم خاتون اگر کسی غیر مسلم یا کفار کے ممالک میں قیدی بن جاتی ہے تو اب اس صورت میں بیٹے کو باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کوئی ایجاد کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر یہ چیز فرض ہو گئی ہے کہ اب وہ اس کو چھڑوانے کے لیے نکل پڑے اور جہاد لازمی ہے. تو ایسی صورت میں نصرت تو ہم کر رہے ہیں کسی قیدی کی، لیکن جو لازم حقوق ہیں، لازم چیزیں ہیں، ان سے بھی استثناء مل جاتا ہے ان لوگوں کو. یہ نصرت شروع کہاں سے ہو گئی؟ یعنی یہ تو حکومتوں سے متعلق چیز ہے. اگر کسی جگہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور کسی دوسری علاقے میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے قریب میں ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے تو جو آپ کی استطاعت ہے آپ وہ کریں گے. قانون کا دروازہ کھٹکانا ہے تو کھٹکائیں گے، لوگوں کو توجہ دلانی ہے تو دلائیں گے. اگر کسی دوسری جگہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو وہاں تو مسلمانوں کی حکومتیں فیصلہ کریں گی، اور مسلمانوں کی حکومتیں بھی اپنی استطاعت دیکھیں گی. ٹھیک، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری جو ہے استطاعت سے بڑھ کر نہیں ڈالی. بار بار یہ توجہ دلا دی ہے کہ تم اگر اپنی استطاعت کا جائزہ لے کے اس نتیجے پر پہنچتے ہو کہ تم اس میدان کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکو گے تو پھر تمہیں اقدام کرنا چاہیے. پھر اس اقدام کو بھی ہر حال میں لازم نہیں کیا. بہت سے معاملات میں تو یہاں تک کہا ہے کہ معاہدات دیکھے جائیں گے، حالات دیکھے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری اس طریقے سے جذباتی تقریریں کر کے نہیں ڈالتے. ان کے ہاں بالکل قاعدے ضابطے سے سب کام ہوتے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیے دنیا میں کئی جگہ ہیں، میں بتا سکتا ہوں آپ کو، یہاں پرسیکیوشن بھی ہو رہی ہے، لوگوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے، لیکن مسلمان حکومتیں اس پوزیشن میں نہیں ہیں، یا کم سے کم ان کے تجزیے کے مطابق نہیں ہے. تاہم کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی استطاعت ہے، اور اگر استطاعت ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے. اور مظلوم کی مدد کرنے کا اقدام پھر مسلمان حکمرانوں کو کرنا ہے. جب وہ یہ اقدام کریں گے اور پھر ان کو ضرورت ہوگی کہ وہ عام لوگوں سے مدد مانگے. یہاں جو میں نے اصول بتایا وہ یہی ہے کہ کوئی لیڈر، کوئی رہنما، کوئی دائی اٹھے گا، اس کے بعد عام لوگوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب قائم رکھی، یہ ترتیب فطرت کی ترتیب ہے، اور یہ دین فطرت ہے. یہاں یوں نہیں ہے کہ ایک ذمہ داری جو پہلے ایک عالم پر عائد ہونی چاہیے اس کے بعد مدد کے لیے کوئی سوال پیدا ہوگا، وہ ذمہ داری آپ عالم سے اٹھائیں اور آپ ایک ریڑھی لگانے والے ایک مزدور کے اوپر ڈال دیں. یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا. آپ نے مسجد بنانے کا اقدام کرنا ہے، آپ نے کوئی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے، تو استطاعت اور صلاحیت کے مطابق کوئی آدمی پہلے ایک
اقدام کرے گا. جب وہ لیڈر آواز دے گا، رہنما آواز دے گا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بات ٹھیک ہے، اس نے صحیح اقدام کیا ہے، یہ کام ٹھیک ہے جو دین کے مطابق کیا جا رہا ہے، اب میری استطاعت کیا ہے. تو میری استطاعت یہ ہے کہ میں 2 پیسے پیش کر سکتا ہوں، مجھے وہی پیش کر دینا چاہیے. آخری سوال غام صاحب، آج کی نشست کا انفرادی سطح پہ نصرت تو سمجھ میں آتی ہے، استطاعت کی رعایت سے ہوگی، لیکن کیا مسلمان حکمرانوں کو، حکومتوں کو، کیا دین نے کوئی چیز ان پر لازم ٹھہرائی ہے یا ان کو تجویز کی ہے کہ دین کے ان معاملات میں آپ نے نصرت کرنی ہے؟ مثلا یہ کہ دین کی دعوت و تبلیغ ہو یا لوگ مناسک کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں سازگار ماحول فراہم کرنا ہے، ان کی کیا کوئی علیحدہ ذمہ داری ایڈیشنل ہے؟ یہ دین کی نصرت کا معاملہ تو ہر شخص کے سے متعلق ہے. حکمرانوں پر ان کی استطاعت کے لحاظ سے، ایک عام آدمی پر اس کی استطاعت کے لحاظ سے، ایک عالم پر اس کی استطاعت کے لحاظ سے، تو دیکھا جائے گا آپ کے حالات کیا ہیں، یعنی کیا کام ہے جس کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے. اب یہ جو آپ نے بات کہی ہے تو اس میں وہ کون سا دین کا کام ہے کہ جو حکمرانوں کو کوئی دعوت دے گا کہ آئیے اس میں شریک ہو جائیے؟ زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے جی میں سمجھتا ہوں میں دین کا اہتمام کر رہا ہوں، دین کی خدمت کا، میں کوئی مسجد بنا رہا ہوں، میں کوئی تعلیمی ادارہ قائم کر رہا ہوں، میں کوئی دعوت کا کام کر رہا ہوں. تو جیسے عام لوگ مدد کرتے ہیں، حکومتیں بھی مدد کرتی ہیں اسی طریقے سے. تو مدد کرنے کا فیصلہ تو بہرحال اس شخص کو کرنا ہے جس کو مدد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہی ہے. جب اللہ کی طرف سے بات آ گئی، جیسے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی، تو اس میں تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر اس موقع کے اوپر تم اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے نہیں اٹھتے ہو تو پھر اس کے بعد فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اور اس میں یہ کہا کہ تمہاری یہ مال دولت، تمہارے گھر، تمہارے کاروبار، یہ اللہ سے، اللہ کے دین سے تمہیں عزیز نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہاں فیصلہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ کا پیغمبر درمیان میں کھڑا ہے. ہمارے حالات میں میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ کوئی دین کی نصرت کا کام فی الواقع ہے، یہ کام صحیح ہے، یہ ہونا چاہیے، پھر اپنی استطاعت کا جائزہ لیں گے. یہ جائزہ حکومتیں بھی لیں گی، یہ افراد بھی لیں گے. ہم سب بہت ہی تفصیل سے آج ہم نے سمجھا آپ سے. ناظرین، نصرت دین سے کیا مراد ہے، نصرت دین کے تقاضے کیا ہیں، وہ کون سے مواقع ہیں کہ جہاں پر نصرت دین کا اظہار ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات کہ اس اظہار میں ہم نے اپنی استطاعت، اپنی صلاحیت اور اپنی کیپیسٹی کو دیکھنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات کہ دین کے جو فرائض اور واجبات ہم سے متعلق ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد ہی نصرت دین کے کاموں کا آغاز ہوگا. دین کے بالعموم تقاضے کیا ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اور حالات کی رعایت سے وہ کون سے تقاضے ہیں جو ایک بندہ مومن سے متعلق ہوتے ہیں. ہجرت کو ہم نے جانا، اسی طریقے سے نصرت کو بھی جانا. ایک تیسرا اہم تقاضا بھی زیر بحث آنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اسے ہم زیر بحث لائیں گے. پروگرام کو یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.